اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے یہاں تک کہ میاں بیوی کے انتہائی نجی اور ازدواجی تعلقات کے بارے میں بھی واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اکثر شادی شدہ افراد کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شریعت کی روح سے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے نجی اعضاء کو چھونا یا چاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا اس تیکھے اور جذباتی عمل سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ اور اس بارے میں اسلام کے چاروں بڑے فقہا اور جدید طبی سائنس کیا کہتی ہے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور مستند فقہی کتابوں کی روشنی میں اس اہم مسئلے کا جائزہ لیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ نے میاں بیوی کے تعلق کو انتہائی خوبصورت اور آزاد رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ حدود بھی مقرر کی ہے۔ دین اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور تسکین کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ جہاں دو وجود ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے درمیان محبت اور جذبات کا ابھرنا ایک فطری بات ہے۔ اس حوالے سے فقہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پورے جسم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تاہم اسلام میں دو چیزیں میاں بیوی کے لیے بھی قطعی طور پر حرام اور ممنوع قرار دی گئی ہے، جن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی کے ساتھ حالات حیض یا نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد کا مخصوص وقت میں جسمانی تعلق قائم کرنا، بیوی کے ساتھ دبر پیچھے کے راستے سے تعلق قائم کرنا، ان دو چیزوں کے علاوہ باقی تمام طریقوں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا بنیادی طور پر مباح یعنی جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل اور سب سے زیادہ سنسنی خیز سوال کی طرف کہ کیا بیوی کی شرمگاہ کو چاٹنا یا اورل سیکس کرنا شریعت میں جائز ہے؟ اس مخصوص عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صریح ڈائریکٹ حکم یا ممانعت موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مختلف مکاتب فکر کے فقہاء کرام نے اس کے جواز اور عدم جواز پر تفصیلی بحث کی ہے، جسے تین بڑے نظریات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کراہت تنزیہی کا قول، ناپسندیدہ مگر حرام نہیں۔ جمہور فقہ خصوصاً فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے ممتاز علماء کے مطابق یہ عمل صریحاً حرام نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کی واضح ممانعت نہیں کی، لیکن یہ شدید مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ اور خلاف اولیٰ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسانی منہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور درود پاک پڑھنے کے لیے ہے۔ اسی لیے منہ کو ایسی جگہ پر لگانا جہاں سے نجاست ناپاکی نکلتی ہے انسانی وقار، حیا اور اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ جواز کا قول، کچھ سخت شرائط کے ساتھ۔ کچھ جدید اور قدیم فقہا کا ماننا ہے کہ چونکہ شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے، اسی لیے اگر شوہر اور بیوی باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کی تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ منہ میں کوئی نجاست جیسا کہ مزی، ملائم مادہ یا ودی کا کوئی قطرہ نہ جائے، کیونکہ نجاست کو نگلنا یا منہ میں لینا اسلام میں حرام ہے۔ ممانعت کا قول، ملکی مکتب فکر اور کچھ سخت غیر علماء کے نزدیک یہ عمل ممنوعات کے قریب ہے، کیونکہ ان کا استدلال یہ ہے کہ اس عمل کے دوران مائی نجاستوں کا منہ میں جانے کا 100% امکان ہوتا ہے، جو کہ انسانی طہارت اور پاکیزگی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ناظرین، عوام میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر میاں بیوی سے بند کمرے میں اس قسم کا کوئی عمل سرزد ہو جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا تجدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مستند ترین فتویٰ اور تمام فقہاء کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس عمل سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نکاح صرف طلاق دینے سے یا مخصوص شرعی وجوہات سے ٹوٹتا ہے۔ یہ عمل اگرچہ ناپسندیدہ اور حیا کے خلاف ہے، لیکن اس سے نکاح فاسد یا ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے جہاں حیا اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے، وہی جدید طبی سائنس بھی اس حوالے سے کچھ اہم خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی شرمگاہ کے ارد گرد کئی قسم کے بیکٹیریا اور جراثیم ہوتے ہیں۔
اگر اورل کا عمل کیا جائے تو یہ جراثیم منہ کے ذریعے معدے اور گلے میں منتقل ہو سکتے ہیں، جس سے گلے کا انفیکشن، کینسر کے خطرات، ہیپاٹائٹس بی اور سی اور دیگر جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں لگنے کا خطرہ شدید بڑھ جاتا ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ نہ خود کو نقصان پہنچاؤ اور نہ دوسروں کو، اسی لیے طبی نقصانات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چاٹنا یا منہ لگانا اسلام میں حرام یا گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن یہ ایک ناپسندیدہ، مکروہ اور حیا کے خلاف عمل ہے۔ ایک مسلمان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی پاکیزگی، حیا اور طہارت کا خیال رکھے اور ان طریقوں کو اختیار کرے جو فطرت انسانی کے مطابق ہو اور جن میں کسی قسم کی بیماری یا ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ دوستو، ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔